اسلامی اجتماعیت کی دو بنیادی اصطلاحات۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلامی اجتماعیت سے متعلق بعض بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے۔ نمبر 1، امیر۔ اس ضمن میں پہلی اصطلاح ہے امیر۔ امیر سے کیا مراد ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ لفظ امیر سے ملتا جلتا ایک اور لفظ اردو میں مستعمل ہے، یعنی عامر۔ عامر کا لفظ انگریزی لفظ ڈکٹیٹر کے مترادف کے طور پر بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ کبھی بھی اچھے معنوں میں نہیں آتا۔ اگر آپ کسی قائد یا رہنما کو عامر کہہ دیں یا اس کے رویے کو عامرانہ قرار دے دیں، گویا یہ ایک شدید تنقید سمجھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جب جمہوریت اور عوام کی حاکمیت کا دور ہے، اور اس ماحول میں کوئی بھی ایسی شے پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی جو سلطانی جمہور کے اونچے تصورات سے مطابقت نہ رکھتی ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ امیر کا لفظ عامر کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑھا ہے۔ عربی زبان کی باریکیوں سے واقفیت رکھنے والے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ جو کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو اسے فاعل کہتے ہیں، مثلا قادر، عالم، عامر وغیرہ۔ لیکن جب اس کام کو کرنے کی صلاحیت اور صفت اس شخص میں مستقل طور پر پائی جائے اور اس کی شخصیت کا مستقل جز بن جائے تو پھر اسے فعیل کہتے ہیں، مثلا قدیر، علیم اور امیر۔ چنانچہ دوبارہ نوٹ کیجئے کہ جس حدیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں قائد یا رہنما کے لیے امیر استعمال ہوا ہے، جو عامر سے کہیں زیادہ گاڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب تعامل من وراء الامیر ویتقی بہ، اور صحیح مسلم کتاب الامارہ، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بنفس نفیس موجود تھے تو آپ خود ہی مسلمانوں کے امیر بھی تھے، فوج کے سپہ سالار بھی تھے اور سربراہ حکومت بھی تھے، لیکن اس وقت بھی آپ کے مقرر کردہ امراء کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا، اور یہ امراء مختلف سطحوں پر نگران اور قائد تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی غزوے کا موقع ہو تو ظاہر ہے کہ فوج کے سپہ سالار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے، لیکن پھر آپ کے تحت دوسرے امراء بھی مقرر ہوتے تھے، مثلا میمنہ کا امیر، میسرہ کا امیر وغیرہ۔ پھر ان بڑی شاخوں کے آگے چھوٹی شاخیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ امیر کا تقرر ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امراء کی ایک پوری زنجیر تھی، اور اس زنجیر کو برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اگر اس سلسلے میں کہیں کوئی خرابی ہوتی تو لازماً منفی نتائج برآمد ہوتے، چنانچہ یہی چیز غزوہ احد میں پیش آئی۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی کے درے پر مقرر فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم یہاں سے ہرگز مت ہلنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ تمام مسلمان مارے گئے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ جنگ کے دوران جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن مغلوب ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میری رائے یہ ہے کہ تیر اندازوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کی اور یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف اس صورت میں تھا اگر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوتا، لیکن یہاں تو ہمیں فتح مل رہی ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اپنے مقامی امیر کی حکومت علی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے گھڑ سواروں نے موقع غنیمت جان کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور شدید نقصان پہنچایا۔ 35 صحابہ کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان افواج پر واضح کر دیا کہ نظم کی کیا اہمیت ہے اور امیر کا حکم نہ ماننے کی کس طرح سزا ملتی ہے۔ غور کیجئے کہ اسلام نظم اور تنظیم کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ بعد میں صورتحال یہ ہے
کہ نہ ہی مسلمان خود اپنے خلیفہ یا امیر کو باہمی مشورے کے ذریعے منتخب کرتے تھے، لیکن ایک حدیث کے مطابق جس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم پر سمع و طاعت لازم ہے، خواہ کوئی غلام ہی تمہارا امیر بن بیٹھے، یعنی مسلمانوں کی مرضی کے بغیر، بشرطے کہ وہ تمہیں کوئی خلاف شریعت حکم نہ دے۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اجتماعیت اور نظم کی کیا اہمیت ہے، کہ اگر کوئی شخص زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے تب بھی شریعت کے دائرے کے اندر اس کی اطاعت کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری فتنہ و فساد سے امت کو بچایا جائے۔ امیر کے حکم کی نافرمانی صرف اسی صورت میں جائز ہے اگر وہ واضح طور پر شریعت سے تجاوز کرے، اور مسلح بغاوت اسی صورت میں صحیح ہوگی اگر ایک پائیدار تبدیلی برپا کر دینے کے لیے کافی طاقت فراہم ہو چکی ہو۔ فٹ نوٹ ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں اور حافظ منذری نے الترغیب والترہیب میں درج کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسے امام نووی نے اپنی 40 میں، ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے سے درج کیا ہے، حدیث نمبر 28۔ اس روایت کے الفاظ ہیں: اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ وان تامر علیکم عبد، یعنی میں تمہیں خدا ترسی کی نصیحت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی، خواہ تم پر ایک غلام ہی امیر بن بیٹھے۔ لیکن ترمذی اور ابو داود کے علاوہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور سنت دارمی میں بھی ارباز ابن ساریہ کی روایت جن الفاظ میں نقل ہوئی ہے ان میں تأمر علیکم کے الفاظ شامل نہیں ہیں، تاہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارک وَلَوِسْ تُؤْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا لہ وَاطِیعوا کے ذیل میں لکھا ہے کہ غلام اگر غلبہ حاصل کر کے از خود امیر بن بیٹھے اور امور سلطنت قرآن سنت کے مطابق انجام دے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ عام حالات میں جبکہ امیر کا انتخاب مسلمانوں کے آزادانہ رائے سے ہو رہا ہے، کسی غلام کو امیر منتخب کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ حاشیہ جو ہے یہ پبلشر کی طرف سے ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کا حصہ نہیں۔ خود سے امیر بن جانے کی ایک صورت اور بھی ممکن ہے، مثلا میں بھی امیر ہوں حالانکہ کسی نے مجھے منتخب نہیں کیا ہے۔ میں پاکستان میں ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے اسلام کا نظام عدل اجتماعی یا دوسرے لفظوں میں نظام خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں، مجھے ساتھی اور اعوان و انصار درکار ہیں۔ میں عوام میں اپنے خیالات کو عام کرتا ہوں اور پھر یہ پکار لگاتا ہوں من انصاری الی اللہ، کون لوگ اس کام میں میرے دست و بازو بننے کو تیار ہیں، کون لوگ اللہ کی حاکمیت کو بالفعل قائم کرنے کے کام میں میری مدد کریں گے۔ اب جو افراد بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کو درست سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ مل جاتے ہیں، میرے ساتھی اور اعوان و انصار بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی جماعت اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ چونکہ لوگ میری پکار پر جمع ہوئے ہیں لہذا میں خود بخود امیر بن جاتا ہوں اور کسی قسم کے انتخاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ ان 4 اقسام کے امراء کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اول وہ امیر جسے کوئی بڑا امیر کسی خاص علاقے یا کسی خاص مخصوص گروہ کا قائد مقرر کرے، مثلا وہ امراء جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ ثانیاً وہ امیر جس سے مسلمان باہمی مشورے اور رضامندی سے اپنا حاکم منتخب کرے، مثلا خلفائے راشدین۔ ثانیاً وہ شخص جو مسلمانوں کی مرضی کے بغیر حکومت پر قبضہ کر کے ان کا حاکم بن جائے، مثلا مسلمانوں کی تاریخ کے اکثر بادشاہ اور آج کے دور کے فوجی حکمران۔ رابعاً وہ شخص جو اسلام کے لیے کسی جد و جہد کا آغاز کرنا چاہے اور اس میں اسے دوسرے مسلمانوں کی مدد اور ان کے تعاون کی ضرورت ہو۔ یہ شخص ابتدا میں داعی کے طور پہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پکار لگاتا ہے۔ جب لوگ جمع ہو کر اس کے ساتھ تو وہ ان کا فطری امیر بن جاتا ہے۔ نمبر 2، سمع و طاعت۔ امیر کے بعد دوسری اصطلاح جس کے مفہوم کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سمع و طاعت۔ واضح رہے کہ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر بظاہر 2 کام ہیں لیکن اصلاً ایک ہی اصطلاح بنتے ہیں، اسی طرح سمع و طاعت بھی قرآن حکیم کی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے دونوں اجزاء باہم پیوست ہیں اور جدا نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سمع و طاعت دراصل فوج کے نظم کو ظاہر کرنے کی خاص اصطلاح بھی ہے۔
ایک عام سپاہی کا فرض یہ ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، یعنی یہ کہ اپنے سے بالا تر افسر کے احکامات وصول کرے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کمانڈر سے بحث کرے اور اس کے حکم کی علت یا مقصد دریافت کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک جنگ کے دوران وہی سپاہی کارآمد ثابت ہوں گے جو کیا اور کیوں کی بحث میں پڑنے کی بجائے اپنے افسر کے احکامات کو سنیں اور عمل کریں۔ فوج کا یہی وہ نظم ہے جسے ایک مشہور انگریزی نظم چارج آف دی لائٹ بریگیڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی لڑائی کے دوران صورتحال یہ ہوئی کہ فوج کے ایک دستے کو آگے بڑھنے کا حکم ملا، لیکن دشمن کی توپیں ہر طرف موجود تھیں۔ ہر سپاہی سمجھ رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا حکم صریحاً کسی غلطی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے بحث نہیں کی، کسی نے وضاحت طلب نہیں کی اور کسی نے حکم کے صحیح یا غلط ہونے کا سوال نہیں اٹھایا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور سب کے سب مارے گئے۔ There's not to reason why, there's but to do and die۔ اس موقع پر میں قرآن مجید کے 3 مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ سمع و طاعت کی جو اہمیت اسلام کے نظام زندگی میں ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ سورۃ البقرہ لاسٹ بٹ 1 آیت۔ اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سورۃ المائدہ۔ اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم سورۃ تغابن آیت نمبر 16۔ سو اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے